السلام علیکم. میں ناصر محمود گجر، مرکزی کنوینر آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن. میرا موضوع گفتگو ہے آج. پاکستانی شاید لوگوں کو میرے متعلق یہ گمان ہے کہ میں پی ٹی آئی یا تحریک انصاف کا ورکر یا کارکن ہوں، تو ایسا بالکل نہیں ہے. میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے میاں نواز شریف. میں زیادہ دور نہیں جانا چاہتا. میں صرف جب جی آئی ٹی اس کے خلاف بنی، اس جی آئی ٹی سے لے کے آج تک کے کچھ سیدھا چند واقعات بیان کرنا چاہوں گا. میرے عزیز پاکستانیوں، جب جے آئی ٹی بنی تو اس نے انویسٹیگیشن کیا. اس انویسٹیگیشن کی روح سے میاں نواز شریف صاحب اپنے لندن کے جو گھر تھے ان کی وہ منی ٹریل نہ دے سکے، اور اس نے جی آئی ٹی نے وہ رپورٹ سپریم کورٹ بھیج دی. سپریم کورٹ کے ججوں پر مشتمل بینچ نے اس کی ہیئرنگ کر کے اس کا فیصلہ کر دیا. فیصلہ کرنے کے بعد اس نے میاں نواز شریف اور اس کی بیٹی اور داماد کو، میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا، اور ان کو بھی، کیپٹن صفدر کو بھی کر دیا ڈسکوالیفائی، اور کیس بھیج دیا احتساب کے ادارے پہ آپ ریفرنس بنائیں اور اس کو فردر اس کی جو بھی پروسیڈنگ ہے وہ احتساب عدالت کرے. احتساب عدالت نے وہ کیس اس میں چلنے کے بعد میاں نواز شریف، کیپٹن صفدر اور مریم نواز کو سزائیں ہوئیں. کچھ عرصہ کے بعد مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی ضمانتیں ہو گئیں، اور کچھ وقت کے بعد میاں نواز شریف 8 ہفتوں کی میڈیکل لیو دے کے، گارنٹی دے کے تو لندن چلے. وہاں 4 سال قیام کرنے کے بعد وہ پارٹی کو وہاں لیڈ کرتے رہے. اسی عرصہ میں عمران خان کے خلاف ایک عدم اعتماد ہوئی اور حکومت بن گئی مسلم لیگ نون کی، جس کے پرائم منسٹر تھے میاں شہباز شریف صاحب. میرے عظیم پاکستانیوں، میرا ایک سوال ہے بڑا سادہ سا، کہ جب میاں شہباز شریف کی حکومت تھی، وہ وزیر اعظم تھے، تو اس وقت سارے اختیارات ان کے پاس تھے، اب بھی ان کے پاس ہیں. اگر وہ سمجھتے، اسمبلی میں بھی اکثریت تھی اور بہت سارے بل پاس ہوئے ہیں کہ میاں نواز شریف کی جو جے آئی ٹی بنی وہ بھی غلط تھی، سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن غلط تھا، احتساب کے ادارے کا فیصلہ غلط تھا، تو دوبارہ جی آئی ٹی بنا دی جاتی، اور یہ جتنے لوگ تھے جو احتساب کے ادارے کے تھے، جو سپریم کورٹ کے ججز تھے، جو احتساب عدالت کے ججز تھے، سب کے خلاف ایک انکوائری ہوتی کہ آپ نے ایک انوسینٹ، ایک بے گناہ بندے کو کس طریقے سے نااہل کیا، اس کی حکومت ختم کی، اور اس کو 4-5 سال دیار غیر میں رہنا پڑا. تو اب بھی انہی کی حکومت ہے، وہ ججز بھی ابھی زندہ ہیں، مر نہیں گئے. وہ جے آئی ٹی کے ممبر بھی ابھی تک حیات ہیں، وہ بھی نہیں مرے. وہ احتساب عدالت کے جج بھی ابھی بھی ہیں. ایک تو مر گیا ملک ارشد، وہ شاید وہ جو ایک ویڈیو تھی وہ برداشت نہ کر سکا تو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. مگر ٹرائل اس کا بھی ہو، مرنے کے بعد اگر بھٹو کا کیس ری اوپن ہو سکتا ہے تو اس کا کیوں نہیں ہو سکتا. ایک احتساب عدالت کا جج شاید ابھی بھی نوکری پہ ہے. تو ان افراد پہ مقدمات ہوں، چاہے وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، چاہے احتساب کے ادارے کے افسران ہیں، چاہے احتساب عدالت کے ججز ہیں، ان پہ مقدمہ ہونا چاہیے. ان کو سزائیں دینے چاہیے کہ انہوں نے ایک بے گناہ شخص کو کیوں سزا دی، کیوں نااہل کیا،
ایک چلتی حکومت کو ختم کر کے حکومت گو انہی کی جماعت کی رہی مگر وہ شخصیت تو ڈسکوالیفائی ہوئی. تو اگر یہ سزا جزا کا نظام ہمارے ملک میں رائج ہو جائے کہ اگر جج بھی غلط فیصلے کریں تو ان کا بھی احتساب ہو، تفتیشی ادارے غلط تفتیش کریں، دانستگی سے ایسی تفتیش کریں کہ بے گناہ آدمی کو گناہ گار کر دیں، ان کی بھی کچھ پرتیت ہونی چاہیے، ان کے خلاف بھی مقدمات ہونے چاہیے. مگر ملک کو چلنے دینا چاہیے. ملک کو چلنے دو، سیاست کو آزاد کرو، سیاست ہونے دو. اگر میاں نواز شریف بے گناہ ہے تو سب سے پہلے ان اداروں کو، ان ججز کو، ان کا احتساب ہونا چاہیے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. پھر جناب باقی لوگوں کا جو ہے وہ انتظام ہونا چاہیے. ملک کو تباہ نہ کیا جائے. خدا حافظ.